احادیث میں لفظاً حرف بہ حرف کس طرح سے دجال کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت اور حقارت اور اس کے فتنے کے بارے میں بیان کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے اس باغ کے پیچھے سے ہی بس آیا ہے، جو ہے وہ دجال کے خروج سے لے کر اور کس طرح کے حالات جو ہیں وہ بنیں گے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر جو موضوع ہے، ہر جو ٹاپک ہے وہ اپنے اندر ایک تفصیل رکھتا ہے۔ سورہ کہف ایک تفصیل ہے، یاجوج ماجوج ایک تفصیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ چاہتا ہوں کہ اس روایت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، اس کا آپ کے سامنے باقاعدہ ایک ترجمہ جو ہے وہ صرف رکھ دیا جائے۔ یعنی ایک تو ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں مفہوم حدیث کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ اور چیزیں جو ہیں اس میں شامل کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں جو ہے شامل کرتے ہیں، اور اس سے پھر ایک لیکچر کی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کیفیت، اور پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس بیان میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے گویا کہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ احادیث میں لفظاً حرف بہ حرف کس طرح سے دجال کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت اور حقارت اور اس کے فتنے کے بارے میں بیان کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے اس باغ کے پیچھے سے ہی بس آیا ہے۔ چنانچہ جب ہم کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ ہمارے اندر موجود اضطراب کو بھانپ گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا اور اسے اس طرح سے خطرناک بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت یہ گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ دجال تو گویا وہ نکلنے ہی والا ہے، یا گویا یہاں چھپا ہوا ہے اور ابھی ہمارے اوپر جو ہے وہ نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے تمہارے اوپر شدید اندیشہ ہے۔ یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری زندگی میں دجال کے فتنے سے تم دوچار ہو جاؤ گے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین یعنی میرا نگران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دجال کے اوصاف تھوڑے سے بیان کیے، اس کا حلیہ کہ وہ دجال نوجوان یعنی وہ جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، گویا کہ اسے عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اس پر ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی اہمیت کیا ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر نکلے گا اور پھر دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی مدت زمین میں ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور اس کے باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی جو عام دن ہے نا جتنی دیر کا،
اتنی مدت کا اندازے سے تم نے 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اس کی تیز رفتاری اتنی ہوگی کہ جس طرح بارش ہوتی ہے۔ یعنی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح، جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیل رہی ہو، یعنی تیز ہوا بادلوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس طرح سے وہ تیز رفتاری بیان کرنا مقصود ہے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے، تب وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے جانور اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان پہلے سے زیادہ مضبوط اور تھن مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی لوگوں کے جانوروں میں دودھ جو ہے وہ بھر آئے گا، لوگوں کے جانور مزید طاقتور اور تندرست ہو جائیں گے۔ کب؟ جب وہ دجال کی بات مانیں گے تو دجال ان کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو مال و دولت میں فراوانی جو ہے وہ دے دے گا، اور ان کی جو کوہانیں ہیں وہ زیادہ کشادہ ہوں گی، اور کچھ اور لوگوں کے پاس وہ آئے گا اور وہ انہیں ماننے کے جو انہیں دعوت دے گا کہ اس کو خدا مانا جائے۔ وہ لوگ اس کی بات کو رد کر دیں گے، پس وہ ان سے واپس لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ دجال جب ان کو چھوڑ کے واپس جائے گا تو وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی اور وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا، یعنی دجال تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو اس کے خزانے شہد کی سردار مکھیوں کی طرح دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یعنی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آپ نے مثال دی کہ اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے، جدھر کو اس نے جانا ہے سارے نے ان کے پیچھے، ایسے ہی دجال کے پیچھے جو ہے وہ خزانے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانے پر تیر مارا جاتا ہے۔ یعنی بالکل نشانے پر جب تیر لگے نا تو ایسے بالکل نشانے پر درمیان سے وہ بندے کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، یعنی درمیان سے ایک بندے کو ایسے کاٹے گا، پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ بندہ جڑ کر حشاش بشاش ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ دجال کی طرف آ رہا ہوگا۔ پھر دجال اسی اپنی شعبدہ بازیوں کے اندر لگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، چنانچہ وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح موتی کی طرح پانی کی بوندیں جو ہے وہ گریں گی۔ جس کافر کو بھی ان کی سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور اس کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد، یعنی لد کا ایک مقام ہے، وہاں اس کو وہ پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، یعنی ایمان والے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہذا آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک پورا تفصیلی پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں، یہ کب نکلیں گی اور ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔
وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ پر گزرے گا تو اس کا پورا پانی پی جائے گا، اور ان کا لشکر کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو بیل کی سری جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے آج کے 100 دینار سے زیادہ بہتر معلوم ہوگی، یعنی قلت اتنی زیادہ آ جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک وائرس پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب ایک جان کی طرح مر جائیں گے، یعنی جیسے ایک بندہ مرتا ہے نا، ایسے ایک بندے کے مرنے کی طرح سارے یک لخت جو ہے وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، یعنی کوہ طور کو چھوڑ کر زمین پر اتریں گے تو زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو پھیلی نہ ہو۔ ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو صاف ہو، اتنی تعداد کے اندر ان کی لاشیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہوں گی۔ تو پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچے گی اور ساری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح جیسے شیشہ صاف کیا جاتا ہے ایسے صاف اور شفاف کر دی جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکت واپس لاؤ، پس اس وقت ایک گروہ یعنی ایک قبیلہ جو ہے ایک انار کھائے گا، یعنی ایک انار ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ والی اونٹنی ایک پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گی، ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ والی بکری لوگوں کے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان لوگوں کے بغلوں میں سے ہوتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ صرف بدترین لوگ پھر دنیا پر باقی رہ جائیں گے جو اس زمین پر گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے خواتین کے ساتھ زیادتی کریں گے، یعنی بدفعلی جو ہے وہ اتنی عام ہو جائے گی کہ جانوروں کی طرح لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہوں گے، لہٰذا انہی بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ دجال کے خروج سے لے کر کس طرح کے حالات جو ہیں وہ بنیں گے یہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ہر جو موضوع ہے، ہر جو ٹاپک ہے وہ اپنے اندر ایک تفصیل رکھتا ہے۔ سورہ کہف ایک تفصیل ہے، یاجوج ماجوج ایک تفصیل ہے، قیامت سے پہلے ہوا کا چلنا اور اشرار الناس پر قیامت کا قائم ہونا یہ ایک تفصیل ہے، دجال کے شعبدہ بازی یہ ایک تفصیل ہے۔ یہ تفصیلات جو ہیں یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہیں گے۔ اس کے متعلق کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔